السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ ہم پڑھ رہے تھے صفات کی اقسام۔ ہم نے دیکھا تھا صفات لازمہ اور صفات عارضہ کو۔ صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حروف کے لیے لازمی ہیں، جن کے بغیر حرف ادا نہیں ہو سکتا، اور صفات عارضہ وہ صفات تھیں جو کبھی تو حرف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ پھر ہم نے صفات لازمہ کی دو اقسام دیکھیں، ایک صفات لازمہ متضادہ اور ایک صفات لازمہ غیر متضادہ۔ ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ وہ لازمی صفات تھیں جن کی ضد پائی جاتی ہے، جن کے اپوزٹ کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ کے بارے میں۔ تو چلیں آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ۔ تو صفات لازمہ غیر متضادہ وہ صفات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، یعنی ان کے اپوزٹ کوئی صفت نہیں ہوتی، اور یہ 9 صفات ہیں: صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت، غنہ آنی اور مدیت۔ صفیر کہتے ہیں آواز کی تیزی کو، یہ 3 حروف میں پائی جاتی ہے، زا، سین اور صاد میں۔ پھر ہے لین، لین کہتے ہیں نرمی یا آسانی کو، یہ 2 حروف ہوتے ہیں، واو اور یا۔ انحراف کہتے ہیں جھکنا یا مائل ہونا، یہ لام اور را میں پائی جاتی ہے۔ تقریر کہتے ہیں بار بار لوٹنا یعنی تکرار، یہ را میں پائی جاتی ہے۔ تفشی کہتے ہیں پھیلنا، یہ شین میں پائی جاتی ہے۔ استطالت کہتے ہیں لمبا کرنا، یہ ضاد میں پائی جاتی ہے۔ غنہ آنی کہتے ہیں گنگناہٹ کو، یہ نون اور میم میں پایا جاتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں جنبش یا حرکت کو، یہ حروف قلقلہ میں پایا جاتا ہے۔ تو چلیں آئے اب ہم ان کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ صفیر کے لغوی معنی ہیں سیٹی کے۔ اگر میں اس کے اصطلاحی معنی کی بات کروں تو سیٹی کی طرح جو تیز آواز ہوتی ہے اس کو صفیر کہا جاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں یہ؟ زا، سین اور صاد۔ ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ حروف صفیریہ کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ الصلاۃ، صاد میں کیا ہے؟ سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، قلقلہ کی طرف چلتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب ہے جنبش یا حرکت۔ اصطلاحی معنی کی بات کروں تو حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ یہ حروف قلقلہ میں یہ صفت پائی جاتی ہے اور انہیں حروف قلقلہ ہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قاف، توبہ، جیم اور دال قطب جدین ان کا مجموعہ ہے، ان میں قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ ان کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے کہ حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کون سے تھے؟ 5، ان کا مجموعہ ہے قطب جدین۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے لین۔ لین کہتے ہیں نرمی کو، ویسے یہ ساری کچھ ان میں سے جیسے صفیر ہو گیا، لین ہو گیا، قلقلہ ہو گیا، تکرار ہو گیا، ان کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ لین کہتے ہیں نرمی کو۔ اگر اس کے اصطلاحی معنی کی میں بات کروں تو حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو لین کہتے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ ان کی اگر ادائیگی کی میں بات کروں تو حروف لین کو ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ بغیر جھٹکے کے ادا کرنا، اس طرح کہ اگر دراز کرنا چاہیں تو کر سکیں، جیسے خوف، قریش۔ ٹھیک ہے، اور حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حروف لین ہوتے ہیں۔ اگر انحراف کی بات کروں تو یہ ہے پھرنا۔ اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ہر حروف کو ادا کرتے وقت آواز کے ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرنے کو کہتے ہیں، یعنی ادا کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی ہم حرف تو وہ ایک مخرج سے دوسرے میں پھر جاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منحرفہ کہتے ہیں۔ حروف منحرفہ کو ادا کرتے وقت زبان ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 2 حروف ہیں لام اور را۔
یعنی اگر لام تو وہ کیا ہے میم کے اندر پھر رہی ہے، اسی طرح را تو وہ الف کے اندر پھر رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے ہمارے پاس تقریر۔ تقریر ہے کسی چیز کا بار بار ہونا۔ اگر اس کے اصطلاحی معنی کی میں بات کروں تو حرف کو ادا کرتے وقت زبان کے سرے پر کپ کپاہٹ کے پیدا ہونے کو تقریر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ صرف را میں پائی جاتی ہے، یعنی ایک ہی حرف میں پائی جاتی ہے۔ را کو ادا کرتے وقت نوک جو ہے زبان کی وہ ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا کرتی ہے جب ہم را کو ادا کرتے ہیں، اور اس تکرار سے بچنا چاہیے، یعنی اس میں بہت زیادہ تکرار نہیں کرنی کہ آپ اس کو مثال کے طور پہ یوں، ٹھیک ہے، بہت معمولی اس میں تقریر ہوتی ہے، جیسے را را، لیکن اسی چیز کو یوں کر کے ہم نہیں پڑھیں گے۔ پھر آتے ہیں تفشیح کی طرف۔ تفشیح کہتے ہیں پھیلنا، اور یعنی منہ میں آواز کے پھیلنے کو کہتے ہیں۔ یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے، یعنی جب ہم شین ادا کرتے ہیں تو آواز جو ہے وہ اپنے مخرج میں پھیل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے واش، یہ جو یہ کیا ہے شین کی آواز اس کے مخرج میں پھیل رہی ہے، اور یہ ہے تفشیح۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے استطالت۔ اس کا مطلب ہے لمبائی چاہنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آواز کے مخرج میں دیر تک جاری رہنے کو کہتے ہیں، یعنی آواز جو ہے نا وہ مخرج میں دیر تک رہتی ہے، اور یہ صفت جو ہے یہ ضاد میں پائی جاتی ہے، ایک ہی حرف میں پائی جاتی ہے۔ اگر میں اس کی ادائیگی کے طریقے کی بات کروں تو ضاد کو ادا کرتے وقت زبان کا بغلی کنارہ نواجذ سے ضاحک تک آہستہ آہستہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آواز میں طوالت پیدا ہوتی ہے، جیسے ولدالین، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ ان کو ریوائز کرتے ہیں۔ جن حروف میں لین کی صفت پائی جاتی ہے انہیں لینیا کہتے ہیں، جن حروف میں انحراف کی صفت پائی جاتی ہے انہیں منحرفہ کہتے ہیں، جن حروف میں تقریر کی صفت پائی جاتی ہے انہیں مکررہ کہتے ہیں، اور جن میں استطالت کی صفت پائی جاتی ہے انہیں مستطیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں حروف کی صفات نکالنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا صفت پائی گئی ہے۔ تو کسی بھی حرف کی جب کوئی صفات معلوم کرنی ہو تو سب سے پہلے ہمز سے دیکھنا شروع کریں گے۔ اگر وہ حرف مہوسہ میں پایا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ہمز کی ضد یعنی جہر میں پایا جائے گا، ٹھیک ہے، ہمز کی ضد تھی جہر، اس میں پایا جائے گا۔ اسی طرح سب صفات کو آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے کہ وہ کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ ہر حرف میں کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 صفات پائی جائیں گی، یعنی ایک حرف ہے اس میں کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 صفات ہوں گی، یعنی کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس میں 8 صفات پائی جائیں، یا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس میں 4 3 2 یا 1 پائی جائیں، ٹھیک ہے، یا 5 6 یا 7، 5 6 یا 7 اتنی صفات ہر حرف میں پائی جائیں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، صفات لازمہ غیر متضادہ کا، یعنی وہ صفات جن کی کوئی ضد نہیں ہوتی، جن کے اپوزٹ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی مشکل پیش ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔